بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گلستان سعدی کی آج ہم 5ویں حکایت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس حکایت کا خلاصہ جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں بیان فرمائیں گے کہ میں کچھ بزرگوں سے ملا جو روحانی شخصیات تھے، اور انہیں میں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر میں نے انہیں کچھ کہا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اہل نظر ہوتے ہیں، ان کا تو یہ طریقہ نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو تو اسے اپنی صحبت میں لے لیتے ہیں، لیکن آپ نے یہ انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک پوری حکایت بیان کی کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پہ گئے تو ایک شخص جو ہے وہ درویشوں والا لباس پہن کر ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، اور رات کو ہم سوئے ہوئے تھے تو اس نے چوری کر لی۔ تو اس لیے ہمیں یہ خوف ہے، خدشہ رہتا ہے، اس لیے ہم کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ تو یہ پوری یہ حکایت جو ہے آگے ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ، فارسی اور اس کے ترجمہ کے ساتھ، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تنے چند از روندگاں متفق سیاحت بودند۔ روحانی شخصیات میں سے چند لوگ جو ہیں وہ اکٹھے سیر و تفریح کر رہے تھے، سیر و سیاحت کر رہے تھے، وہ شریک رنج و راحت، اور ایک دوسرے کے رنج اور دکھ اور خوشی میں شریک تھے۔ خواستم، میں نے چاہا کہ مرافقت کنم، میں بھی ان کی ہم سفری اختیار کروں۔ موافقت نہ کردن، انہوں نے مجھے انکار کر دیا۔ گفتم، میں نے کہا، این از کرم اخلاق بزرگاں بدی است، یہ جو آپ نے مجھے انکار کیا ہے، اپنے ساتھ نہیں رکھا، یہ بزرگوں کے اخلاق اور بزرگوں کی مہربانی سے بعید ہے، نادر ہے، انوکھی بات ہے۔ روئے از مصاحبت درویشاں بے گردانیدن، درویشوں کی صحبت سے منہ موڑنا، وہ فائدہ دریغ داشتن، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے دریغ کرنا، یہ جو ہے یہ بات درست نہیں ہے، ایسا درویشوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ کہ من در نفس خواہش ای قدر قوت و صورت ہمی شناسم، پھر میں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اپنے نفس میں اس قدر قوت یعنی طاقت اور صورت یعنی جلدی، ہمی شناسم میں پہچانتا ہوں، بمعنی کیا ہے، میں پاتا ہوں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے نفس میں اس قدر طاقت اور جلدی پاتا ہوں کہ در خدمت مردماں یار شاطر باشم نہ بار خاطر، کہ میں بزرگوں کی خدمت کرنے میں، مردماں لوگوں کی خدمت کرنے میں، لیکن یہاں معنی ہم کیا کریں گے، بزرگوں کی خدمت، بزرگوں کی خدمت کرنے میں یار شاطر ہوں۔ یار شاطر کہتے ہیں کہ جو چست چلاک دوست ہو، تیز ترار دوست ہو، یعنی کام پھرتی کے ساتھ کرتا ہو۔ نہ بار خاطر، میں بار خاطر نہیں ہوں۔ بار خاطر کہتے ہیں، بار کا معنی بوجھ، خاطر کا معنی دل، کہ جو دل پر بوجھ ہو، جو طبیعت پر بوجھ ہو، میں ایسا بنوں گا نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، پھرتی کے ساتھ تمہارے کام کروں گا، اور سستی نہیں کروں گا کہ کوئی مجھے کہے کہ بھائی ہمیں پانی بھر دو تو میں سویا رہوں، کوئی کہے کہ کھانا لا دو تو میں سویا رہوں، ایسا کام نہیں کروں گا۔ شیخ نے پھر چند اپنے اوصاف بیان کیے کہ میں ایسا کروں گا، میں یار شاطر در خدمت مردماں یار شاطر باشم نہ بار خاطر، میں لوگوں کی خدمت کرنے میں یار شاطر ہوں، نہ کہ بار خاطر۔ علم اکن راکب المواشی اسا لکم حامل الغواشی، علم اکن راکب المواشی، اگرچہ میرے پاس چوپائے جو ہیں سواری کے لیے نہیں ہیں، اگرچہ میں چوپایوں پر سوار نہیں ہوں، اسا لکم حامل الغواشی، میں زین پوشوں کو لاد کر ہی تمہاری خدمت کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ زین پوشوں کو لاد کر تمہاری خدمت کروں گا۔ یقین ازاں میاں گفت ازیں سخن کے شنیدی دل تنگ مدار، ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا، یقین ازاں میاں گفت،
ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا ازیں سخن کے شنیدی دل تنگ مدار، یہ جو بات تم نے سنی ہے دل تنگ مدار، تم رنجیدہ نہ ہو، اپنا دل غم زدہ نہ کرو کہ دری روزہا دزدے بصورت درویشہ بر آمدہ بود۔ انہی دنوں کی بات ہے، حالیہ دنوں کی بات ہے کہ دزدے ایک چور بصورت درویشاں، درویشوں کی صورت میں بر آمدہ بود ہمارے پاس آیا تھا۔ خود را در سیلہ کے صحبت ماں منتظم کرد، اس نے اپنے آپ کو ہماری صحبت کی لڑی میں منتظم کرد شامل کر لیا۔ شعر چے داند مردم کے در جامع کیست، اس کو کے است بھی پڑھ سکتے ہیں، کیست، ٹھیک ہے، کے است چے است، یا کیست کیست یا چیست، ٹھیک ہے نا۔ چے داند مردم کے در جامع کے است، نوی سندہ داند کے در نامہ چے است۔ چے داند کیا جانے، مردم میں نا لوگ، کیا جانے لوگ کہ لباس میں کون ہے، لباس میں کون ہے۔ نوی سندہ داند کے در نامہ چیست، لکھنے والا جانتا ہے کہ خط میں کیا ہے، خط میں کیا ہے۔ ازاں جا کہ سلامت حال درویشاں است، اس لیے کہ درویشوں کی حالت جو ہے وہ سلامتی والی ہے، درویش جو ہیں وہ امن اور سلامتی والے ہوتے ہیں، فضول کی بدگمانیاں نہیں کرتے۔ گمان فضولش نہ بردند، نہ بردند، گمان فضولش نہ بردند، اور انہوں نے فضول گمان نہ کیا، یعنی فضول گمان وہ لے کر نہ گئے۔ وہ بیاری قبولش کردن، پھر انہوں نے قبول کر لیا، اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مثنوی صورت حال عارفاں دلکست، ای قدر چو روئے در خلقست، صورت حال عارفاں دلکست، عارف جو لوگ ہیں، جو پہچاننے والے لوگ ہیں، اللہ کی پہچان رکھنے والے ہیں، ان کی ظاہری حالت گدڑی ہے، ان کی ظاہری حالت کیا ہے، گدڑی ہے۔ ای قدر ای قدر بس چو روئے در خلقست، اس قدر کافی ہے، ان کا گدڑی پہننا جو ہے وہ اس قدر کافی ہے، کیونکہ روئے در خلقست، چہرہ جو ہے وہ مخلوق میں ہے، چہرہ جو ہے وہ مخلوق میں ہے۔ چو روئے در خلقست، اگرچہ چہرہ مخلوق میں ہے۔ ای قدر بس چو روئے در خلقست، اس قدر کافی ہے، جس بندے نے گدڑی پہن لی اس کے لیے وہ گدڑی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ چو روئے در خلقست، اگرچہ چہرہ مخلوق میں ہے۔ در عمل کوش ہرچے خواہی پوش، تاج بر سر نہ و علم بر دوش، در عمل کوش، عمل میں کوشش کر، ہرچے خواہی پوش، ہر جو کچھ تو چاہتا ہے تو پہن، ٹھیک ہے، عمل میں کوشش کر۔ پہلے تو گدڑی کی بات کی، اب عمل کی بات کر رہے ہیں کہ تو عمل میں کوشش کر، ہر جو کچھ تو چاہتا ہے تو پہن۔ تاج بر سر نہ، سر پر تاج نہ رکھ، وہ علم بر دوش، اور جھنڈا اپنے کندھے پر رکھ، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، دوش کندھے پر۔ ترک دنیا و شہوت است و ہوس، پارسائی نہ ترک جامہ و بس، ترک دنیا، دنیا کا پارسائی جو ہے وہ دنیا کا اور شہوت کا اور ہوس کا ترک کرنا ہے۔ پارسائی نہ ترک جامہ، اور امیرانہ لباس کا ترک کرنا یہ پارسائی نہیں ہے، وہ بس میں نا اور کافی اور بس۔ در کز آگند مرد باید بود، بر مخنث صلاح جنگ چہ سود، در میں نا میں کز آگند، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ کز کہتے ہیں ریشم کو، اور آگند کہتے ہیں اس ریشم کے بنے ہوئے موٹے لباس کو جو جنگ کے دوران اکثر فوجی حضرات جو ہیں وہ پہنا کرتے ہیں تاکہ کوئی تیر کوئی تلوار جو ہے اس پر اثر نہ کرے، ریشم پر پھسل جائے، موٹے دھاگے کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ در کز آگند مرد باید بود، جو قزا گند ہے اس میں مرد ہونا چاہیے، اس میں مرد ہونا چاہیے، عورتیں نہیں، خسرے نہیں۔ بر مخنث صلاح جنگ چہ سود، بر مخنث خسرے پر صلاح جنگ، جنگ کا اسلحہ اس کو پہنا دینے کا چہ سود، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا حاصل ہوگا اگر خسرے کے اوپر جو ہے آپ جنگ کا ساز و سامان رکھ دیں، کیونکہ وہ بزدل ہوتا ہے، اور جنگ کرنا یہ بہادر بندوں کا کام ہوتا ہے، تو وہ مرد ہی جنگ کر سکتا ہے۔ روز تاب شب رفتہ بودیم، ایک دن رات تک ہم چلتے رہے، وہ شبانگے، اور رات کے وقت
در پائے حصار خفتہ، ایک کلے کے نیچے ہم سو گئے، ایک کلے کے نیچے ہم سو گئے، ایک کلے کے نیچے ہم سوئے ہوئے تھے کہ دزد بے توفیق ابریک رفیق برداشت، ایک چور بے توفیق نے میرے دوست کا لوٹا برداشت اٹھایا کہ بطہارت میں روم، جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے لوٹا کیوں اٹھایا تو اس نے پھر بہانہ کیا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، میں وضو کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ وبغارت بے رفت، اس نے لوٹا چرا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ فرد پارسا بھی کہ خرقہ در بر کرد، جامع کعبہ را جل خر کرد، پارسا بھی پرہیزگار تو دیکھ کہ اس نے جو چور تھا اس نے گدڑی کا لباس پہن رکھا تھا، کہ خرقہ در بر کرد، اس نے اپنے اوپر جو درویشوں والا لباس تھا اس نے پہن رکھا تھا۔ جامع کعبہ را جل خر کرد، کعبے کے غلاف کو اس نے گدھے کی جھول کر دیا، یعنی یہ کعبے کا غلاف جو ہے وہ متقی پرہیزگار لوگ پہنتے ہیں، کہ جائے کہ کوئی گدھے کی جھول بنا دے، تو ایسا وہی کر سکتا ہے جو چور ڈاکو رازن ہوگا، جس کو شعور نہیں ہوگا۔ چنداں کے از درویشاں غائب شد، یہاں تک کہ وہ درویشوں کی نظر سے غائب ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا۔ ببرج بے رفت، ببرج بے رفت، وہ ایک برج پر چلا گیا۔ وہ درج بدوز دید، بدوز دید، اس نے ایک ڈبیا چوری کر لی، یا ایک ڈبہ جو ہے وہ چوری کر لیا۔ تاروز روشن شد آ تاریک، رو مبلغ راہ رفتہ بود، یہاں تک کہ دن روشن ہونے تک وہ رات کی تاریکی میں چلتا رہا اور کافی سفر جو ہے وہ چل کر نکل گیا۔ وہ رفیقان بے گناہ خفتہ، جو دوست بے گناہ تھے وہ سوئے ہوئے تھے۔ با امدادہ ہمارا با کلا در اوردن، ان کو صبح کے وقت سب کو پکڑ کر کلے میں لایا گیا۔ وابی زدند، وابی زدند، اور انہیں مارا گیا، ان کی پھینٹی لگائی گئی، ان کی جو ہے مار پیٹ کی گئی۔ ودر زندہ کردند، اور انہیں قید خانے میں بند کر دیا۔ ازاں تاریخ ترک صحبت گفتیم، اس طریق سے جب یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، اس طریق سے ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ترک کر دیا، یعنی لوگوں کی صحبت کو ترک کر دیا۔ وہ طریق عزلت گرفتیم، اور ہم نے تنہائی گوشہ نشینی اختیار کی، علیحدہ ہو گئے، کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ السلامۃ فی الوحدہ، انہوں نے پھر اس پر ایک عربی کا مقولہ پیش کیا کہ تنہا رہنے میں ہی سلامتی ہے، امن ہے۔ اس سے شیخ نے ہمیں سبق کیا دیا کہ انہوں نے پھر وہ ساری تفصیل جو ہے جتنے بھی بزرگ تھے انہوں نے بیان کی کہ ہمارے ساتھ بیٹے یہ معاملہ پیش آیا، اس وجہ سے ہم نے تجھے انکار کیا اپنے ساتھ رکھنے سے۔ قطع چو از قوم یکے بے دانشی کرد، نہ کہ را منزلت ماند نہ مہرا، جب جب کسی قوم کا کوئی فرد بے دانشی کرد، بے وقوفی کرتا ہے، نہ کہرا منزلت، کہتر کا مخفف ہے، کہ کس کا مخفف ہے؟ کہتر کا، بمعنی کیا ہے؟ چھوٹا، اور مہ جو ہے یہ مہتر کا مخفف ہے یعنی بڑا۔ نہ کہرا منزلت ماند نہ مہرا، نہ چھوٹے کی عزت رہتی ہے نہ بڑے کی عزت رہتی ہے۔ کسی قوم کا بندہ ہو وہ چوری کر لے، ساری قوم کا سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے کہ بھئی ان کی قوم کے بندے نے چوری کر لی۔ اب مصنف یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کا بندہ جو ہے وہ چوری کر لے تو نہ چھوٹوں کی عزت قائم رہتی نہ بڑوں کی عزت قائم رہتی ہے۔ نبی بینی کے گاوے در الفزار بے علائد ہما گاوانے دہ برا، نمی بینی گاوے در الفزار، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک گائے جو کھیت میں گھس کر کھیت کو برباد کرتی ہے، ٹھیک ہے، کھیت میں گھس کر کھیت کو نقصان پہنچاتی ہے، بے علائد ہما گاوانے دہرا، گاؤں کی ساری گایوں کو وہ کیا کرتی ہے؟ بدنام کر دیتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا پنجابی میں، ایک مچھی گندی تے سارا جال گندا، یعنی ایک بندے نے چول ماری، ایک بندے نے چوری کی، ایک بندے نے بے وقوفی کی، اس نے پوری قوم کو بدنام
کر دیا۔ تو پھر درویش یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ اگر درویشی کا لباس پہن کر ہمارے اندر شامل ہو جائے اور پھر وہ کرے کوئی ایسا ویسا کام تو پھر ہم درویش لوگ جو ہیں وہ بدنام ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے درویشوں کی تو اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ گفتم سپاس و منت خدائے عز و جل را کہ از فوائد درویشہ محروم نماندم، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا احسان اور شکر ادا کیا کہ میں درویشوں کے فائدے سے محروم نہیں رہا، نماندم محروم نہیں رہا۔ اگرچہ بصورت از صحبت جدا افتادم، اگرچہ ظاہری صورت میں ان کی صحبت سے جدا رہا، بدی حکایت کے گفتی مستفید گشتم، یہ جو واقعہ آپ نے مجھے بیان کیا ہے، مصنف فرماتے ہیں اس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ امثال مرا ہما عمر ای نصیحت بکار آید، اور میرے جیسے انسان کے لیے تمام زندگی یہ نصیحت کام آئے گی۔ یہ جو بات آپ نے مجھے سمجھا دی ہے یہ ساری زندگی مجھے کام دے گی۔ اب مصنف نے اس کو لکھ دیا، اب پڑھنے والے جو ہیں ان کی زندگی میں بھی ان کے یہ کام آئے گی۔ مثنوی بیک نا تراشیدہ در مجلسے برنجت دلے ہوشمندہ بسے، ایک مجلس میں اگر کوئی غیر مہذب، نا تراشیدہ کا معنی کیا ہے؟ غیر مہذب، یک میں نا ایک، در مجلس میں نا ایک مجلس میں، ایک مجلس میں کوئی نامہذب شخص برنجت دلے ہوشمندہ بسے، بہت سے عقل مند لوگوں کے دل جو ہے وہ رنجیدہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ کسی مجلس میں ایسا ناخلف انسان بیٹھا ہو تو پھر وہ ساری کی ساری جو مجلس ہوتی ہے ان کے دل، وہاں عقل مند، ہوش مند، دانا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ رنجیدہ کر دیتا ہے۔ اب اگر برکے پر کنند از گلاب سگے دروے افتد کند منجلاب، اب اس میں بڑی بات حسین سمجھائی جا رہی ہے کہ برکے کہتے حوض کو، پر کنند میں نہ اس کو بھر دیا جائے، از میں نہ سے گلاب میں نہ گلاب، گلاب کتنا خوبصورت ہوتا ہے، گلاب کی پتیاں، اگر حوض میں گلاب کی پتیاں ڈال دی جائیں تو کتنا خوبصورت خوشبودار تر و تازہ پانی ہوتا ہے۔ مصنف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر برکے پر کنند از گلاب، اگر گلاب سے حوض کو بھر دیا جائے، سگے دروے افتد کند منجلاب، سگے کہتے کتے کو، دروے میں نہ اس میں، افتد میں نہ گر پڑے، کند میں نہ کرتا ہے، منجلاب میں نہ نپاک، سمجھے ذرا، سگے دروے افتد کند منجلاب، اگر اس میں کتا گر جائے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ناپاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح پاک مجلسوں میں کوئی ایسا بدتینت، کافر، منافق، بد مذہب آ کر بیٹھ جائے تو وہ ان مجلسوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ناپاک کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری بات جو ہے تفصیل سے سمجھائی گئی۔ عزیز طلباء، گلستان سعدی کی آج ہم نے حکایت نمبر 5 پڑھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔